اپنے عقیدے کا مدار اور بنیاد بناتا ہے۔ بتاؤ کیا اسی طرح حدیثوں سے استدلال کیا جاتا ہے؟ کیا بتا سکتے ہو کہ اس حدیث کی سند کیا ہے اور یہ حدیث کس پائے کی ہے؟ کیا کسی شرعی مسئلے میں یہ حجت اور دلیل بنائی جا سکتی ہے؟ اور ایک نہیں انیک۔ مت پوچھیے۔ ایک دن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں تھے، جبرائیل امین آسمان سے لوٹ آئے، دروازہ کھلا نہیں، اللہ کے نبی جماعت میں مسکرا رہے تھے، اور صحابہ نے نوری کرن دیکھی اور چمک اٹھا مدینہ، جیسے نبی صرف آج ہی مسکرائے ہوں، اس کے نہ پہلے کبھی مسکرائے ہوں نہ بعد میں کبھی صحابہ نے نبی کے مسکرانے سے روشنی نہیں دیکھی۔ حضرت عائشہ پتہ نہیں ان کے نزدیک صحابیہ تھیں کہ نہیں تھیں، حضرت عائشہ سوئی ہوئی ہیں، سروری کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نماز نفل پڑھ رہے ہیں، رات کو تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کے نبی سجدے میں جاتے ہیں تو سر عائشہ کے پاؤں سے لگتا ہے، سیدہ عائشہ پاؤں سمیٹ لیتی ہیں۔ نبی کے حجرے میں رہنے سے عائشہ کو اتنا بھی روشنی نہیں ملی کہ پاؤں پہلے سے سمیٹ لیتی کہ میرے نبی کا سر یہاں پڑنے والا ہے۔ کبھی سوچا بھی تم نے کون سی ذکیل روایت اور کون سی بے سند باتیں کہاں پیش کر رہے ہو؟ عقل کے اندھو، بے علم اور جاہل عوام کو پھنسانے کے لیے یہ جب و دستار کا قافلہ ہے، یہ قصے اور کہانیوں اور ڈھکوسلوں کی روایتیں ہیں۔ تمہیں صحیح بخاری میں کوئی روایت نہیں ملی، صحیح مسلم میں روایت نہیں ملی، اللہ کے نبی نے کیونکہ اجازت نہیں دی تھی دروازہ بند رہا۔ میرے نبی کا اختیار دیکھو۔ ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ جڑ کس کی کاٹ رہے ہیں، دیوبندی کی، بریلوی کی، بریلی کی۔ خان صاحب کہتے ہیں شفاعت دلیل احتیاج ہے، نبی شفاعت کرتا ہے۔ شفاعت کون کرتا ہے؟ جس کے ہاتھ میں پاور اختیار ہوتا ہے۔ سفارش وہ کرتا ہے جس کے ہاتھ میں پاور نہیں ہوتا، پاور والے سے سفارش کی جاتی ہے۔ اگر سفارش کرنے والے ہی کے اختیار میں ہوتا تو سفارش کیوں کرتا؟ جو نبی کو مختار مانتا ہے وہ نبی کی شفاعت کا منکر ہے۔ سروری کائنات آقائے دو جہاں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے شفیع کائنات بنایا ہے، مختار نہیں بنایا ہے۔ اصل تم کو دھوکہ کہاں سے لگا؟ دھوکہ یہاں سے لگا کہ علم ہے نہیں، ایڑی نیچا کر کے قد اپنا بڑھا رہے ہو۔ تیڑی کے بل پر اور چوہے کے بل پر قداور تھوڑی ہو جاتا ہے کوئی۔ دیوبند سے سر ملانے چلے ہیں۔ لفظ مختار کے معنی بھی صحیح نہیں معلوم۔ دیکھو لفظ مختار عربی زبان کا لفظ ہے، مختار عربی ہے کہ ہندی؟ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم ہی کیا ڈکشنری ہے۔ لفظ مختار عربی لفظ ہے اور یہ اس میں فاعل کی جگہ بھی استعمال ہوتا ہے اور اس میں مفعول کی جگہ بھی استعمال ہوتا ہے۔ مختار کے معنی پسندیدہ، اختیار کردہ، چنا ہوا کہا جاتا۔ ھذا قول مختار، یہ پسندیدہ اور چنا ہوا قول ہے۔ اقوال بہت سے ہیں لیکن سب میں پسندیدہ اور سب کے اندر چنیدہ قول یہی ہے۔ یہاں لفظ مختار مفعول کے معنی میں، مختار کے معنی مجتبی، مصطفیٰ۔ میرے آقا سرور کونین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں میں بھی اور ساری مخلوقات میں اور اللہ کی کل کائنات میں پسندیدہ، برگزیدہ اور چنیدہ تھے کہ نہیں تھے؟ جو نہ مانے وہ کافر۔ تو کل کائنات میں مختار تھے، مختار کل تھے، اور کل کائنات کے پسندیدہ تھے، مختار کل تھے۔ اس بیوقوف نے آؤ دیکھا نہ تاؤ مفعول کو بنا دیا فاعل، مختار کے معنی بنا لیا صاحب اختیار، پاورفل۔ مختار کا لفظ باقی رکھا اور معنی اس میں اپنے گھر سے ڈال دیے،
دیکھو نبی کا اختیار دیکھنا زندگی میں دیکھو گے، دنیا سے جانے کے بعد دیکھو گے، قیامت میں حشر کے میدان میں دیکھو گے۔ میرے آقا سرور کونین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سارے گناہگاروں کا قافلہ سارے نبیوں کے پاس سے مایوس ہو کر لوٹ جائے گا۔ آدم علیہ السلام کے پاس جائے گا، کہے گا آپ بابا ہیں، آپ سارے نبیوں کے والد محترم ہیں، پوری انسانیت کے آپ والد بزرگوار ہیں، آپ کو اللہ نے اپنے دستے قدرت سے پیدا کیا تھا، بن ماں باپ کے پیدا کیا تھا، پیدا کرتے ہی جنت عطا کر دیا تھا، آپ ہماری شفاعت کیجئے، ہم گناہگاروں کا بیڑا پار کیجئے۔ آدم صفی اللہ کیا کہیں گے؟ یقول آدم صفی اللہ نفسی نفسی، آدم صفی اللہ کہیں گے آج اللہ کا قہر و جلال دیکھ کر میری ہمتیں چھوٹ رہی ہیں، میں ہمت نہیں کر پا رہا ہوں کہ آج سے پہلے اتنے جلال میں نہیں دیکھا تھا، میں جاؤں کہیں اللہ تعالیٰ مجھ سے بات پرس کر دے تو میرا تو اپنا ہی معاملہ کلیئر ہو پائے گا کہ نہیں پتا نہیں، اب میں تمہارے لیے کہاں سے جاؤں گا، میں نہیں جاؤں گا۔ لوگ مایوس ہو کر آئیں گے حضرت ابراہیم کے پاس، آپ اللہ کے خلیل ہیں، آپ چلیے، آپ کی دوستی کب کام آئے گی، ہم گناہگاروں کے اس اوپر آفت آئی ہوئی ہے، ہیبت کا عالم ہے، پانی پانی ہو رہے ہیں، سر پر سایہ نہیں ہے، اس حال کو دور کرنے کے لیے چلیے اللہ پاک سے سفارش کیجیے۔